سورہ توبہ کیسٹ نمبر 55۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وهل توطى المؤلفة والإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر وعمر آمر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد۔ وقال آخرون: بل يؤتون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ مصارف زکوٰۃ کی آیت مبارک کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم نے کن لوگوں کو دینی ہے۔ ایک تو ہیں فقراء، نمبر 2 ہیں مساکین، اور نمبر 3 ہیں مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے دل کی تعلیف کے لیے ان کو دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل میں اسلام کے بارے میں عزت و عظمت پیدا ہو اور دوسروں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے۔ باقی جو ہے غیر مسلموں کو دینا تو وہ خمس سے تو ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر آپ نے صفوان ابن امیہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو دیا، تو وہ دراصل مال غنیمت کا 5واں حصہ تھا جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں تھی۔ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں ان کو دیے جائیں گے جو خالص مسلمان ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ کافر کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھنے کہ ایک ہوتا ہے مطلق خیرات، یعنی صدقات مطلقہ جو ہے غیر واجبہ، یعنی آدمی ویسے خیرات کر رہا ہے تو وہ آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی کافر غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے تو اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ خالص اللہ نے مسلمانوں کا حق رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، یا جیسے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو آپ کو یہی سکھلایا تھا کہ خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کے غنی لوگوں سے لی جائے اور ان کے فقیروں کو دی جائے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں میں پریشان حال نہ ہو۔ اس لیے اگر صحیح معنی میں آج بھی دنیا اللہ کے اس قانون پہ عمل کر لے کہ ہر غنی جو ہے وہ صحیح معنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح معنی میں مسلمانوں کے غریبوں کو دے، تو انشاءاللہ کوئی مشکلات بھی پیدا نہ ہوں اور نہ ہی کوئی لوگ خودکشی کرنے پہ آ جائیں۔ یہ وہی ظلم ہے کہ ایک طرف امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ نا انصافی کا عالم دیکھیں کہ ایک طرف تو ایک آدمی ہے، اس کی کوٹھیاں ہیں بڑی بڑی اور نوکر ہیں اور کاریں ہیں اور ڈرائیور ہیں اور مالی ہیں،
اور جناب اس کے شکار کے لیے کتے ہیں اور پرندے ہیں اور کیا کیا ہے، اور دوسری طرف غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کی نوجوان بیوی ہے تو کپڑا نہیں ہے، نوجوان بچیاں ہیں تو لباس نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ گھر کے مالک جب تنگ آ گئے، فقر و فاقہ کی انتہا پہ پہنچ گئے، اس نے اپنے سارے گھر والوں کو مار دیا خود، اور خود بھی خودکشی کر کے مر گیا کہ بھی ایسے جینے سے کیا حاصل ہے۔ ورنہ اگر اسی شہر کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کسی کو خودکشی کرنی پڑے، کسی کو مرنا پڑے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دیں گے کس کو؟ مسلمان کو۔ پہلا کون ہے؟ فقیر۔ ایک فقیر کا یوں سمجھ لیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ مسکین، جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے۔ اور تیسرا کون ہے؟ مؤلفۃ القلوب۔ اب مؤلفۃ القلوب میں پھر اختلاف ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صحابہ سیدنا ابی بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اللہ نے دین کو عزت دی، غلبہ دیا، اور اسلام ماشاءاللہ کیسر، کسرا، روم سب پہ پھیل گیا، تو کیا اب بھی مؤلفۃ القلوب کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو بہرحال جمہور ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اب نہیں دیا جائے گا۔ وہ حضور کے وقت ایک ضرورت تھی تو دے دیا کہ اب مؤلفۃ القلوب ہے ہی نہیں، تو جب وہ قسم ہی نہ ہو تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ جب قسم ہوگی تو ہم دیں گے۔ اب وہ قسم ہی نہیں رہی، اب اللہ نے اسلام کو اتنا غلبہ دے دیا ہے، اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دے دی ہے کہ جو اسلام میں آنا چاہے وہ اپنی محبت و اختیار سے آئے، اور جو نہیں آنا چاہتا ہے وہ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ واقعی اب ہم نہیں دیں گے، لیکن کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ عام یہ سمجھ لیں کہ اب مؤلفۃ القلوب کا وجود ہی نہیں ہے، چونکہ اسلام غالب آ گیا۔ اگر کبھی وجود ہوگا تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ دیا جائے گا، اور اکثر ائمہ کرام جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ وہ فرماتے ہیں یہ قسم ہی ختم ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب جو ہیں اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو دیں گے یا نہیں، فرماتے ہیں فیہ خلاف، اس بارے میں اختلاف ہے ائمہ میں۔ حضرت عمر، حضرت عامر اور شابی اور جماعت کہتی ہیں کہ وہ نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ ان اللہ قد اعز الاسلام واہلہ ومکن لهم فی البلاد، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، اب اسلام چھا چکا ہے، وذل لهم رقاب العباد، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو عاجز کر کے اسلام کے تابع کر دیا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یوں تو نہ دیا جائے گا، چونکہ جب حضور نے دیا ہے تو ہم بھی دیں گے۔ قد آتاہم بعد فتح مکہ، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا اور بنو حوازن کے قبیلے کو شکست ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی حضور پاک نے عطا فرمایا۔ وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيُصْرَفُ إِلَيْهِمْ۔ اچھا یہ تین قسمیں، اب چوتھی قسم کیا ہے؟ وَأَمَّا الرِّقَابُ فَرُوِيَ عَنْ الْمَسِيحِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون وراء نبي موسى الأشعري نحوه، فهو قول الشافعي والليث رضي الله تعالى عنهما، وقال ابن عباس والحسن عباس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهذا مذهب أحمد ومالك وإسحاق رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ان الرقاب اعم من یؤتی المقاتب ویشتری رقبۃ ویعتقها استقلالا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چوتھی قسم زکوٰۃ جن کو دی جائے گی وہ کیا ہے؟ رقاب۔ رقاب جمع رقبہ کی، اس سے مراد ہے یعنی گردن۔ وہ صحابہ اور بہت سارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو غلام
کسی کے غلامی میں ہے، اس نے عبد خریدا ہوا ہے، اب وہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور مکاتبت کر لی ہے کہ اتنی مال دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کر کے اس کو آزاد کرانا چاہیے، اس کی گردن کو چھڑانا چاہیے۔ اب یاد رکھو کہ تقریباً یہ قسم بھی ختم ہو گئی، نہ جہاد رہا نہ غلام رہے، کس کو آزاد کریں گے؟ جب غلام ہی نہیں رہے تو آزاد آپ کس کو کرائیں گے؟ تو اس لیے تقریباً جیسے مؤلفۃ القلوب کا وجود نہیں رہا، اسی طرح اب دنیا میں غلام کا وجود بھی نہیں رہا۔ غلام سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نوکر ہے وہ غلام ہو یا وہ عبد ہو، یا گھر میں لوگ نوکر نکرانیاں رکھ لیتے ہیں وہ بھی کنیز ہو جائے نا۔ غلام اور عبد سے مراد وہ ہے کہ مسلمان جہاد کریں اور جہاد بھی خالص اللہ کے لیے ہو، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اور شریعت اسلام کی روشنی میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں اللہ اس جہاد میں مسلمانوں کو فتح دے، اور کافروں کا جو مال ملے وہ مال غنیمت، اس کے 5 حصے کر دیں گے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کریں گے اور 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اور ان کے جو عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ غلام بن جائیں گے اور وہ بھی مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اب اس کے لیے جہاد، اب جب جہاد ہی نہیں تو غلام کہاں سے آئیں گے؟ تو لہذا بہرحال بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہی عبد ہے جو بدل مکاتبت کے طور پہ، اور اس کو پیسے دے کے زکوٰۃ کے مال سے چھڑانا جائز ہے، بس سمجھ لیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ بھائی تم یہ پیسے لے لو اور غلام خرید کر کے آزاد کرو، اس میں ائمہ کا اختلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ تو غریب ہے نہیں، اچھا ہم اس کو جب وہ غلام، اچھا ہم غلام کو پیسے دے دیں کہ جی تم خرچ کر لو، تو غلام کا ملک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس میں بھی ائمہ فقہا کا اختلاف ہے، یعنی مکاتب میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کسی غلام کو چھڑانا ہے اور مالک نے قید لگا دی ہے کہ اتنے پیسے دو، اس میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لا باس ان تعتق الرقبۃ من الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ سے اگر اس کی گردن چھڑائی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہی مذہب ہے امام احمد، امام مالک، امام اسحاق کا۔ ان الرقاب، گردن عام ہے، وہ کہتے ہیں ان یؤت المکاتب، یا تو مکاتب کو دے دیا جائے، او یشتری رقبۃ فیعتقها استقلالا، یا خود پیسے زکوٰۃ سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے۔ وقد ورد فی ثواب العتاق فک الرقبۃ احادیث کثیرۃ، کیونکہ گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث ہیں۔ ان اللہ یعتق بکل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذلك الا لان الجزاء من جنس العمل وما تجزون الا ما كنتم تعملون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی غلام کو آزاد کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بارے میں تمہارے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی اللہ نے ایک بندہ تم نے آزاد کیا تو اللہ نے گویا تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو جیسے اس کے ہاتھ آزاد ہوئے، پاؤں آزاد ہوئے، اس کا فرج آزاد، اسی طرح اللہ تمہارا بھی ایک ایک عضو جو ہے آزاد کر دے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بدلہ دیتے ہیں جن سے عمل سے، کہ جیسے تم نے عمل کیا، تم نے اس کی قید سے چھڑایا تو اللہ تمہیں جہنم کی قید سے بچا لیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعلمون، کہ تم تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جزا دیتے تم کو مگر اس کے عمل سے جو تم نے عمل کیا ہے، جن سے عمل سے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم الغازی فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید الافاق، رواہ الامام احمد واہل السنن الا ابا داؤد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ روایت ہے سیدنا ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لی ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں، وہ مالک ہے، مالک کی مرضی کے مملوک کو کچھ دے دے نہ دے دے، وہ خالق ہے، خالق کی مرضی ہے کہ مخلوق کو دے دے، لیکن یہ اس کا کرم ہے اور عنایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں مجھ پہ واجب ہیں۔ 3 آدمیوں کی مدد، یاد رکھو 3 کون ہے؟ الغازی فی سبیل اللہ، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتی ہیں۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ والمکاتب الذی یرید الاداء، ایک بندہ ہے غلام ہے بیچارہ، مالک نے کہا کہ اتنے پیسے دے دو تب آزاد کروں گا، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں تاکہ میری جان چھوٹے، اللہ اس کی بھی مدد فرماتی ہیں۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ انا کہ ہو وہ بندہ جو شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے تاکہ میں شادی کر کے گناہوں سے بچ جاؤں، زنا سے بچ جاؤں۔ ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، صحت ہے، طاقت ہے اور اس کی خواہش ہے، اور وہ اسی لیے وہ یہ نہیں ہو کہ بھی کوئی لڑکی مال والی مل جائے، دولت والی مل جائے، پیسے کما لوں، نہ وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں تاکہ جب میری بیوی ہوگی حلال ہوگا تو مجھے حرام کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتی ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں بھی ارشاد موجود ہے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر لڑکی یا لڑکا غریب ہے تم شادی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ غریب ہے پھر شادی کرے گا، ابھی تو اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتا، جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں جی بھائی لڑکا پڑھ جائے، نوکری کر جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کمانے کے قابل ہو جائے، اور جی ابھی تو وہ ہم پر خود بوجھ ہے، تاکہ اس وقت تک اس کی جوانی بھی ختم ہو جائے، اس وقت تک وہ گناہ کر کر کے برباد بھی ہو جائے۔ یہ بعد میں پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں، جب وہ ایمان پہ بھی کھڑا نہیں رہے گا تو پاؤں پہ کیا کھڑا رہے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے آج کل بربادی ہے۔ اگر لڑکا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، بس یہ دیکھو کہ نمازی ہے، دین والے ہیں، فوراً رشتہ کر دو، باقی فکر نہ کرو غریب ہیں امیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وسعت پیدا فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی المسند عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یقربنی من الجنة ویبعدنی من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة فقال یا رسول اللہ وليس واحدا قال لا اتق النسمة ان تفرد باتقها وافك الرقبة ان تؤین فی ثمنها۔ مسند میں آتا ہے مسلم البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء ابن عازب سے قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے اللہ کے بندے درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ اپنی نجات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی پہ درود بھیجتا ہے میں 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہوں۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ حضور کا نام بھی آیا بیٹھا ہے خاموش سن رہا ہے چاہے نہیں سن رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم اتنا بے حس ہو جائیں کہ حضور پاک کا نام آئے اور درود نہ پڑھیں، صحابہ کا نام آئے اور رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہیں، ائمہ اور علماء کا اولیاء اللہ کا نام آئے اور رحمت اللہ نہ کہیں۔ اللہ کے بندے جب تم دوسروں کے لیے کہتے ہو دراصل وہ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بندہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہے، اور جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اتنی محبت نصیب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنی قرب نصیب ہوگا میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب دیکھیں ایک صحابی آیا, اس نے کہا حضور دلنی علی عمل, اس نے آ کے سوال کیا کہ میرے محبوب مجھے ایک کوئی عمل بتائیں جس عمل سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. قریب مانا یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں, جنت سے قریب کرنے والا یعنی داخل کرنے والا, جنت کی طرف لے جانے والا. اور جب جنت کے قریب ہوں گا تو لازمی بات ہے کہ جہنم سے دور ہو جاؤں گا. اور بعض علماء نے فرمایا یعنی جہنم کیوں, بعض لوگ جہنم میں جانے کے بعد بھی تو جنت جائیں گے. مانا یہ تھا کہ اللہ اب ہمیں جہنم لے ہی نہ جائے, جہنم سے دور کر دے اور جنت جو ہے نصیب کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق النسبۃ وفک الرقبہ. حضور نے فرمایا کسی غلام کو آزاد کرنا یا کسی غلام کی گردن کو چھڑانا. اس صحابی نے کہا حضور بات تو ایک ہے, غلام کو آزاد کروں یا اس کی گردن چھڑاؤں, مسئلہ تو ایک ہو گیا, دو چیزیں تو نہیں ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم نے سمجھا نہیں. غلام کو آزاد کرانے کا معنی تو یہ ہے کہ خرید کر کے غلام تم اکیلے آزاد کر دو, یہ ہے آزاد کرنا. اور اس کی گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو مدد مخاطبت دینا ہے اس میں تم پیسے دے دو, مدد کر دو. ایک آدمی نے 10,000 دینا ہے, 1,000 تم نے دے دیے, تو یہ اس کی گردن چھڑانے میں مدد ہے. ایک ہے کہ پورا غلام خرید کر کے اللہ کے راستے میں آزاد کر دو. اب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغَارِمُونَ فَمَغْصَابٌ فَمِنْهُمْ. اب جناب دیکھ رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا تھی, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. پہلی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا, پہلی قسم کیا ہے فقیر, دوسری قسم کیا ہے مسکین, تیسری قسم کیا ہے کہ صدقے کو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے والعاملین علیہا, اور چوتھی چیز کیا ہے مؤلفۃ القلوب, اور پانچویں چیز کیا ہے وہ فی الرقاب, گردن کو آزاد کرنا. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ نہ مؤلفۃ القلوب ہیں اور نہ غلام ہے کہ جس کو خرید کے ہم آزاد کریں یا گردن کو آزاد کرائیں. اب فرماتے ہیں والغارمین. غارمین کا معنی یہ ہوتا ہے وہ بندہ جس پہ قرض ہو, یعنی مقروض بندہ. یہ بھی بڑی عذاب ہے کہ ہر وقت قرض خواہ دروازے پہ کھڑے ہیں, پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ. قرض جو ہے بندے کی گردن کو ہمیشہ کے لیے جھکا دیتا ہے. قرض جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے, اور قرض جو ہے بڑے بڑے انسانوں کی گردنیں جو ہیں ان کی عزتیں جو ہیں وہ ختم کر دیتا ہے. ایسے فرمایا والغارمون فهم اقسام. غارم جو ہے ان کے کم قسمیں ہیں. فمنهم من تحمل حمالة أو زمن دينا فلزمه فأجرف وجف بماله وفي دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم. بعض علماء فرماتی ہیں کہ غارمین کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے نے کسی کا بوجھ اٹھایا تھا یا کسی بندے نے کسی کے قرضے کا ضامن بنا تھا, اب مال چلا گیا, اب مجبور ہو گیا اس کے دین کو ادا کرنے میں. او فی معصیت, یا کسی گناہ میں ڈوب گیا تھا پھر توبہ کر لی, گناہوں سے تو بچ گیا لیکن دولت ساری گناہوں میں چلی گئی, اب توبہ کر کے بیٹھا ہے. ہر طرف اس کی بھی امداد کی جا سکتی ہے. بل اصرف یاد رباب حدیث قبیصہ بن مخارق الحلادی قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال كما تعطى سيدنا أمور لك بها. قال ثم قال يا قوم إن المسألة لا تهل إلا لأحد ثلاث. رجل تحمل حمالة غلت المصارى في تيسيبها ورجل نصابته جائحة اجتاحت ماله وحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل نصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قرابة قومه فيقولون لقد أصاب فلان حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے
اور روایت نقل فرمائی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث ہے قبیصۃ ابن مخارق الحلالی کی. اس نے کہا تھا حمل تو حمالہ مانا بوجھ اٹھانا. میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا حضور میں نے بھی ذمہ داری اٹھائی تھی, اب میرا حال جو ہے مجھے عطا فرمائے کچھ تاکہ میں اپنا بوجھ اتار سکوں. فقال اقم, آپ نے فرمایا رہ جاؤ ہمارے پاس, حتی تأتین الصدقۃ, جب کوئی صدقے کا مال آئے گا فَنَأْمُرُ لَكَ فِيهَا, اس میں میں حکم کروں گا کہ تمہاری مدد کی جائے. اور اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا, یاد رکھیں یہ 3 حدیث پاک حضور کی دل و دماغ میں محفوظ کر رہا. یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جب حضور کی حدیث مبارک کی تلاوت ہو, جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے اس پر بھی پوری طرح توجہ ہو, خاموشی ہو اور بالکل کسی قسم کا اعراض, انکار, استخفاف نہ ہو. کیونکہ حدیث جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے, حدیث جو ہے وہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم, اور جو حضور کا فرمان ہے وہ بھی وحی کا حصہ ہے. کیوں وحی 2 ہیں, ایک ہے وحی جلی یعنی لفظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے, اور ایک ہوتا ہے وحی خفی ہے تو وحی لیکن اللہ نے حضور کے دل میں بات ڈال دی اور پھر حضور نے اپنی زبان سے امت کو سمجھا دی, تو وہ بھی تو گویا ایک وحی کا حصہ ہے. تو لہذا جب حضور کی حدیث مبارک پڑھی جائے, جب حدیث مبارک کی تلاوت ہو تو بڑے ادب سے, بڑی خاموشی سے, بڑے سکون سے وہی اعزاز دیا جائے کہ گویا حضور سامنے بیٹھے کلام فرما رہے ہیں, تو یہ اللہ کے نبی کا کلام ہوتا. اس لیے یاد رکھیں حضور نے فرمایا 3 آدمی ہیں, فرمایا حضور نے کہا ہے کبھی سا یاد رکھو, ان المسألۃ لا تحل لأحد ثلاثۃ, 3 بندوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. یاد رکھو یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں اب خود دیکھ لو. ایک تو وہ ہے رجل تحمل حمالۃ, کسی بندے نے بوجھ اٹھا لیا, فحملت له المسألة حتى فحلت له المسألة, اب اس کے پاس کچھ نہیں جس سے وہ بوجھ اتارے. اس بندے کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ وہ بوجھ اتر نہ جائے. جب بوجھ اتر جائے تو پھر رک جائے, اس کے بعد مانگنا جائز نہیں. اس نے کسی کی ضامن بن گیا, جیسے ہوتا ہے نا آدمی ضامن بن جاتا ہے کہ یہ پیسے نہیں دے گا میں دوں گا, تو اب وہ بیچارہ ضمانت میں پکڑا گیا, اصل آدمی غائب ہو گیا ہے, تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ سوال کرے, لیکن جب وہ بوجھ اتر جائے اب سوال نہ کرے. ایک آدمی وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالُهُ, آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرا بندہ وہ ہے جس کو کوئی مصیبت آ گئی, فصل تباہ ہو گئی, کوئی زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, بارشیں آ گئیں, ساری فصل برباد ہو گئی. اب اس کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے حتیٰ یصیب قواما من عیش, جب اللہ اس کے کھانے پینے کا سبب پیدا کر دے تو پھر اب سوال کرنا بند کر دے. او قال سدادا من عیش, ایک ایمان ہے. ورجل نصابته فاقہ, اگر تیسرا بندہ وہ ہے جس کو فاقہ ہے, کچھ نہیں گھر میں, بھوکا ہے بیچارہ, تو اس کی اپنی برادری کے 3 آدمی جو بڑے ہیں, عقل والے ہیں, عزت والے, وہ گواہی دیں کہ واقعی اس بندے کے گھر میں کچھ نہیں اور یہ بھوکا ہے بیچارہ. اس کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ اللہ اس کے کھانے کا بندوبست نہ کر دیں, اور جب بندوبست ہو جائے تو پھر مانگنا جائز نہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ فما سواہن, ان 3 کے علاوہ جو بندہ سوال کرتا ہے یا بھیک مانگتا ہے یا مانگ کے کھاتا ہے, اس کا کھانا جو ہے حرام ہے اور لینا جو ہے حرام ہے, وہ حرام کھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. آج دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کا گزارا اسی مانگنے میں. بعض لوگوں نے ماشاءاللہ مسجدوں کے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں, اور 20 سال گزر گئے, ان کی کوٹھیاں بن گئی ہیں, مسجد آگے چلتی ہی نہیں, وہی کھڑی ہے جہاں کھڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے لوگ ہیں جناب جی ہم نے مدرسہ کھولا ہوا, بھی اللہ نے تمہیں حکم دیا مدرسہ کھولو, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یتیم خانہ بناؤ, اللہ کے بندے جتنا تمہاری طاقت ہے اتنے کام کرو.
جتنا اللہ نے تمہیں استفاد دی ہے اتنے کام کرو. اللہ پاک ذرائع پیدا کر دیں تو کر دو, نہیں کر دیں تو اللہ کی مرضی, ہمارے بس میں کیا ہے. تو اسی لیے اصل کیا ہے, اللہ معاف کرے, ہمارے والد صاحب کے بھی استاد تھے, شیخ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آج کل جو لوگ مدرسے بناتے ہیں نا, وہ فرماتے تھے یہ دار العلوم تو کم ہیں, گزران العلوم یقینی ہے. فرماتے تھے کہ یہاں جو ہے یہ دار العلوم تو نہیں ہے, البتہ گزران العلوم ضروری ہے کہ مولوی کا ماشاءاللہ گزارا ٹھیک ٹھاک شروع ہو جاتا ہے. فرماتے تھے کہ یہ گزران العلوم ہے, اللہ معاف کرے. اور اسی طرح جو لوگ مجاور بن کے بعض اولیاء اللہ کی مزاروں پہ بیٹھ گئے, وہ تو سبحان اللہ جی, ان کے تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سارے کڑھائی میں ہے ماشاءاللہ. وہ تو ہر وقت پیسہ ہی پیسہ ہے نا جی, جو بھی آئے پیسہ, آئے مرید پیسہ, مرید کے گھر میں جاؤ پیسہ, نظر نیاز منت عرس شریف 11ویں شریف 12ویں شریف, وہ تو اس سے نکلنے ہی نہیں دیتے نا مرید کو, ہر وقت چکر میں ہے غریب, ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کے اندر مبتلا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, اور کروڑوں کی جائیدادیں ہیں, اربوں کی جائیدادیں, پھر بھی کہ نہیں جی یہ تو ہمارا حق ہے. وہ صحیح مرید ہے, مرید سے لینا تو ہمارے باپ دادے کا اصول ہے, ہمارا حق ہے. تو لینا بھی حرام اور کھانا بھی حرام. اچھا, خدا کی شان دیکھیں, حضور نے, حضور پاک کے لیے اللہ نے زکوٰۃ حرام کی, حضور پاک زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے. آپ کی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام, بنو ہاشم کے لیے بھی زکوٰۃ حرام, آل جعفر کے لیے بھی زکوٰۃ حرام, آل علی کے لیے بھی زکوٰۃ حرام. آج سب سے زیادہ زکوٰۃ کھانے والے ہوئی. انا للہ و انا. اللہ تعالی دم حیات کسی کا محتاج نہ فرمائے, اور اللہ ہاتھ مانگنے والا نہ بنائے بلکہ دینے والا بنائے. حضور نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور اگر آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لے نا جی, تو اللہ ایسی یعنی راستے سے دروازے کھلتے ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور اسی طرح فرمایا کہ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے دروازوں سے رزق دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے ملنا تھا. اللہ پاک دے دیتے ہیں, اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا, حرام سے بچنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پورا پورا توکل اور یقین کرنا, اللہ پہ بھروسہ رکھنا. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے, خزائن السماوات والارض کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ ایسے ایسے یعنی ہم نے تو بھائی زندگی میں عجیب عجیب یعنی واقعات دیکھے. ہم تو حالانکہ کوئی دھیلے کے بندے نہیں, نہ نیک, نہ صالح, نہ پیر, نہ فقیر, نہ عالم, نہ مولوی, یعنی کوئی بھی تو اچھی بات ہم لوگوں میں نہیں ہے نا, کم سے کم میرے اندر جس پہ میں فخر کر سکوں. یہ تو تھوڑا بہت جو دین کا کام ہے یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کسی چھوٹے سے بھی کام لے لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو مچھر سے نمرود کو مروا ڈالیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ایک چھوٹے سے آدمی سے بھی دین کا کام لے لیں, اور اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے لوگوں سے بھی دین کا کام نہ. یہ تو ساری اللہ کی توفیق ہے, لیکن تھوڑا سا یقین کرنا پڑتا ہے اللہ پہ. اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے خزانہ غیب سے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سے دعا کرو بس, اللہ مانگنے والا نہ بنا, اپنے دروازے سے مانگنے کی توفیق. اب اسی سفر میں پیرس ایئرپورٹ پہ تھا کہ میرا بیگ جو تھا وہ چوری ہو گیا.
بہرحال بڑی عجیب بات ہے، سامنے رکھا ہے، دیکھنا چوری، اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ چور ہیں، کہ وہ تو مشہور ہیں چوری کے لیے۔ بہرحال ہمیں تو خیال نہیں تھا، ہم نے اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ایسا ہے ویسا، بہرحال وہ چوری ہو گیا۔ اب اس میں ڈالر تھے، پاؤنڈ تھے، ٹریولر چیک تھے، کافی ماشاءاللہ 20-25 ہزار ریال کے قریب تقریباً کا، این کے گھڑی، زبان، ٹکٹیں، اور جناب اب یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ایئرپورٹ پہ کھڑا اور میری جیب میں ایک ریال بھی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آدمی پہ اس وقت کیا گزرے گی کہ جب ایک آدمی کھڑا ہو اور دوسرے ملک میں، اس کی زبان بھی تو نہیں آتی نا مجھے، اور پھر ایک ریال بھی جیب میں نہیں، ایک ریال جسے کہتے ہیں۔ خیر میں نے رپورٹ کرائی پولیس میں، رپورٹ کرانے کے بعد وہاں دوست آ گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ تو سب کو پتا لگ گیا، کہنا پڑا کہ بھئی نقصان ہو گیا، وہ تو ہم نے رپورٹ بھی کرائی، لکھوایا بھی، اتنے ٹریول چیک تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ اب جناب تو وہی، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مجھے موبائل پہ ٹیلی فون آیا، دوست نے فون کیا، جی مجھے پتا لگا ہے کہ آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں، تو یہاں میرا بہت بڑا بزنس ہے، آپ کہاں ہیں، جہاں جتنا پیسے آپ کو چاہیے ابھی آپ کو پہنچا دیں۔ اس کو کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں خواب آیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس تفصیل میں نہ جائیں، بہرحال اسی موبائل نمبر پہ آپ رہیں، میں اپنے جو میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہے اس کو فون کرتا ہوں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سفر میں ہیں؟ میں نے کہا یار کمال ہے، کوئی جنگل میں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا وکیل صاحب یہ ہے کہ ان حالات میں تو آپ بلوچ بن کے ضد نہ کیا کریں۔ میں نے کہا بلوچ تو ہوں، میں کیا کروں، سید تھوڑا بن جاؤں گا بھائی، آپ سفر میں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ میری بطور ہدیہ نہیں لینا چاہتے، مجھے بطور قرضہ لے لیں۔ میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں، اللہ کے بندے پاگل ہو گئے، میں کیوں لوں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ یقین فرمائے اللہ نے ایسے انتظام کیے سبحان اللہ کہ باہر نکلے، گاڑیاں بھی آ گئی، لینے والے بھی آ گئے، دعوتیں کرنے والے بھی آ گئے، کھلانے والے۔ اب نے آخر ٹائم تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے کسی کو دینا یا مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کیا ہے، چپ کر کے چلے جائیں، کیا ہو گیا۔ اب جب ہم ٹکٹ کے لیے آئے، ٹکٹ دوسری بنانی تھی، تو اس ایئر لائن میں جو کام کر رہے تھے انہوں نے کہا جی آپ کی جدے سے اطلاع ہمیں آ گئی ہے، تو آپ کا ٹکٹ بالکل ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے، لیکن اس میں آپ کو 200 فرانک جو ہیں دینے پڑیں گے، یعنی وہاں کی جو کرنسی ہے 200 فرانک۔ تو آپ کل جہاز کے لیے جب آئیں گے، آپ کا ٹکٹ ہر چیز تیار ہوگی، صرف آپ کو 200 فرانک دینے ہیں ایئرپورٹ ٹیکس جو ہے۔ ٹھیک چپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کو بھی نہیں بتایا کہ میرے پاس بھی ایک ریال نہیں، اللہ کے بندے پہ وقوف آدمی، 200 فرانک میں کہاں سے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی بات۔ اب جناب دوسرے دن جب این آئے چڑھنے کے لیے، تو میرے جو دوست ہیں اللہ ان کو جزا دے، تو اس نے کہا کہ وکیل صاحب وہ پیسے دینے ہیں 200 فرانک، تو ایسی کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں، میں دے دوں گا۔ جو میں کاؤنٹر پہ پہنچا، آپ یقین کریں ایک بندہ میری جیب میں پیسے ڈال کے گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کون تھا، میں نکالا 200 فرانک۔ اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اب بھاگ گیا، اس کا کیا کروں میں؟ اب اس کو پتا ہوگا نا کہ یہ ضدی بلوچ ہے، لے گا نہیں، اور چپ کر کے دوستہ کو ڈال کے باقی اب وہ طبیعت کو جانتا ہوگا نا غریب کو، یہ ولایت نہیں، فقیری نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو تو رب دیتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ دینے والے بنو۔ اچھا اب 2 گھنٹے مجھے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا ہے، انتظار کرنی ہے۔ میں نے دوستوں نے کہا کہ جی آپ جائیں، آپ کیوں کھڑے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ حضرات چلے جائیں، میں نے تو بیٹھنا ہے نا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ 2 گھنٹے جو ایئرپورٹ پہ بیٹھوں گا، یار میری جیب میں ایک پیسہ نہیں، کم سے کم کوئی کافی پی لیتا، کوئی چائے پی لیتا، 2 گھنٹے جو بیٹھا ہے آدمی،
تو ایئر لائن کی لڑکی نے فوراً جب سامان لے لیا تو اس کے بعد اس نے کارڈ بنایا. اس نے کہا جی آپ کا فرسٹ کلاس لاؤنج کا کارڈ ہے, آپ وہاں تشریف رکھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. فرسٹ کلاس لاؤنج میں آ گئے, چائے بھی مفت, کافی بھی مفت, پیسٹریاں بھی مفت, ہر چیز جناب 2 گھنٹے جو مرضی آئے کھاؤ, جو مرضی آئے اڑاؤ. اس سے نکلے انہوں نے کہا جی آپ کا بجائے 3rd کلاس کے ہم نے اپ گریڈ بھی کر دیا ہے کہ آپ فرسٹ کلاس میں جائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو یہ اللہ پر بھروسہ ہو, بس ہاتھ نہ پھیلاؤ. ایک دفعہ اللہ سے فیصلہ کر لو کہ مولا تیرے بغیر نہیں مانگنا. یہ رگڑا شگڑا تو لگے گا تھوڑا بہت, اس میں تم اگر بزدل بن گئے تو پھر نہیں دروازے کھلتے, اور رگڑے میں پکے بن جاؤ نا تو پھر سارے دروازے خدا کھولتے. اللہ اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں اور محتاج بھی نہیں فرماتے. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں محتاج نہ کرے. اللہ کسی کو, آپ کو, ہمیں, اولادوں کو, گھر والوں کو, بچوں کو اللہ اپنا محتاج کرے. اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے حرام ہے. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی. وہاں نبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار الطعام فكسر الدين وصدقوا على الناس بذلك وفادين وقال العلماء خذوا ما وجدتم ليس الا ذلك. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابی سعید سے کہ حضور کے زمانے میں ایک بندے نے پھل خریدا باغوں کا, نقصان ہو گیا غریب کا اور بہت مقروض ہو گیا. حضور نے فرمایا تصدقوا علیہ, اس کو زکوٰۃ کے پیسے دو تاکہ یہ قرضہ اتارے. لوگوں نے دیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس بیچارے کا پورا قرضہ نہ اتر سکا. یعنی لوگوں نے تو دیا حضور کے حکم پہ, لیکن اتنا نہیں تھا. حضور نے اب ان کے قرضداروں کو بلا کے فرمایا کہ اب تم ایسے کرو کہ جو کچھ اس سے ہو گیا ہے وہ تم قبول کر کے باقی تم بھی معاف کر لو. اب اس کے بعد ہے کچھ نہیں, کیا کرے غریب. تو یہ بھی ایک رعایت ہوتی ہے کہ تم نے کسی سے قرضہ لینا ہے, اب اس غریب کے بعد قرضہ نہیں ہے تو معاف کر دو, معاف کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہمیں دینے والا بنائے, مانگنے والا نہ بنائے. کہتے جی کن حالتوں میں نکاح ٹوٹ جاتی ہے. نکاح جناب بڑی پکی ہے, نہیں ٹوٹتی ہے جب تک تم طلاق نہ دو. یہ کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ بات کرنے سے ٹوٹ جائے یا ناراضگی سے ٹوٹ جائے یا غصے سے ٹوٹ جائے. اس کے ٹوٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ تم مر جاؤ تو پھر قیامت میں ملے گی انشاءاللہ. تمہارے حق میں اگر عورت ہے, تمہارے نکاح میں ہے, تو وہ بالکل تمہارے حق میں قیامت میں بھی موجود ہے. اور دنیا میں نکاح نہیں ٹوٹتا ماں سوائے اس بات کے کہ تم طلاق دے دو, یا پھر اللہ معاف کرے کوئی آدمی اللہ معاف کرے ساس سے برائی کر لی یا کسی نے بہو سے, ایسے اسباب پیدا ہوں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جہاد کا معنی کوشش کرنا, جہد کرنا. جو لوگ ہاتھ نہیں باندھتے اور نیت باندھے نماز پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں. امام مالک کا بھی ایک قول ہے, لیکن افضل جو ہے اور جمہور کا فیصلہ جو ہے, ساری زندگی میرے حضور نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. اور ایک آدمی نے احرام کی 2 چادریں تو اپنے گھر سے باندھنی اور مسجد عائشہ سے جا کے نیت کر کے عمرہ کیا, ٹھیک ہے, عمرہ جائز ہے. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اسی میقات پہ جا کے کپڑے بھی بدلے, غسل بھی کرے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے تشریف لے آئے تو سارا کام جو ہے وہ بیر علی, جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں اور اس وقت ذل حلیفہ کہتے ہیں, ورنہ حضور بھی تو مدینہ منورہ سے تیاری کر کے آ سکتے تھے. اب اصل میں لوگ یہ اچھا بعض اوقات یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں کپڑے اتاروں گا تو کہاں رکھوں گا, تو اس مجبوری کی بنا پہ اگر ایسا کر لیں تو عمرہ تو ہو جائے گا. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں, وہیں غسل کر لیں اور کپڑے بدلیں, 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں اور اسی کے بعد نیت کر لیں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک
اور آ کے سامان اپنے گھر میں رکھ کے طواف صفا اور بال اس طرح پھروائیں، یا بال اتنے کٹوائیں کہ سارے سر کے بال جتنے ہیں ایک ایک پوڑ کے برابر سارے سر سے کٹ جائیں، پھر جا کے آپ کا عمرہ پورا ہوگا۔ حضور پاک عرش پہ تشریف لے گئے نہیں، یہ کسی صحیح روایت مبارک سے ثابت نہیں ہے کہ حضور عرش پہ گئے۔ جہاں تک دیدار خداوندی کا تعلق ہے، بہت سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قائل ہیں کہ اللہ نے حضرت خلیل موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، شرف کلام بخشا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور اپنے حبیب کو اپنی دیدار سے مشرف فرمایا، اور بعض صحابہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ بہرحال حضور پاک عرش کے اوپر تشریف نہیں لے گئے، عرش اولا جو ہے وہ مقام ہے میرے اللہ کا، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ غریب ہوں اور قرض دار بھی ہوں، مجھ پر 2 دم پڑ گئے ہیں، مجھے کیا پتا کس بات کے دم ہیں۔ بہرحال غریب ہو تو نہ دو، جب اللہ پیسے دے دے دم دے دینا، پہلے قرضہ ادا کرو، اور اگر وہ بھی امید نہیں تو روزے رکھ لینا 10، بس ختم ہو گئی بات۔ غسل کرنے کے لیے وضو کرنا جو ہے، ایک ہے غسل جنابت کہ میاں بیوی ملے ہیں تو لازماً پہلے اپنا بدن دھوئے، استنجا کرے، پھر وضو کرے نماز کا، وضو کر کے پھر غسل کریں۔ اب اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب تھک گئے، پسینہ آ گیا، بندہ گھر گیا، سونے سے پہلے غسل کر لیا، ابھی پسینہ ہوتا ہے، اس میں وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر آپ نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو پہلے وضو کریں، پھر غسل کریں، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا، جنابت ہے، یا عورت ہے حیض کی حالت میں پاک ہو گئی، نفاس کی حالت میں پاک ہو گئی، تو وہ پہلے استنجا کر کے اور پھر باقاعدہ نماز والا وضو کر کے اور سر پہ پانی ڈال کے نہائے گی، تو پھر اس کا وضو اور غسل پورا ہو جائے گا۔ ایک زمیندار نے اپنی زمین کسی کو بیچ دی، اس نے پیسہ بھی وصول کر لیا، اب زمیندار کی نیت جو ہے وہ بدل گئی ہے، نہ پیسہ واپس دیتا ہے اور نہ زمین دیتا ہے۔ زمیندار ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ایسے نہ ہوں تو زمیندار کیسے بنے؟ آپ ہم نہ بن جاتے؟ زمیندار تب ہی تو بنتے ہیں نا کہ لوگوں کا ظلم کر کے زمینیں کھا گئے، پیسے کھا گئے، بڑے آدمی بن گئے۔ بہرحال اب نہیں دیتا تو قیامت میں تو دے گا نا۔ مارنے کا یا قتل کرنے کا یا لڑنے کا آپ کو حق نہیں ہے، یا تو آپ قانونی طور پہ چارہ جوئی کریں، لیکن آج غریب کی قانون میں بھی کون سنے گا؟ وہ اچھا وکیل رکھ لے گا اور تم فارغ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے بہرحال تم اس کو کہتے رہو، اگر نہ دے تو پھر قیامت میں دے گا۔ پاس جو ہے 70,000 ریال ہے، میں نے دوسروں کو بھی دیا ہوا ہے اور میری شادی بھی دی ہوئی، تو زکات دینی؟ ہاں زکات دینی ہے۔ زکات کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ زکات تمہارے پاس جب 70,000 ریال ہے، زکات ادا کرو، زکات دو گے، اللہ راضی ہوگا تو شادی ہوگی۔ جب اللہ کا تم حق ہی ادا نہیں کرتے تو شادی کیسے ہو؟ بہرحال زکات تم نے دینا ہے، تمہارا شادی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ زبان سے اگر نیت کی کہ 4 رکعت اصل پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے۔ مقام النیت القلب، زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ آج کل ہم غافل ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اثر پڑھ رہے ہیں یا ظہر پڑھ رہے ہیں، تو محض اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ باقی یہ جو ہم لوگوں نے ایک لمبی چوڑی کوئی 1.5 میٹر کی نیت بنائی ہوئی ہے کہ 4 رکعت نماز برائے خدا اور بروز سوموار بوقت 3:45 بجے اور مسجد شریف میں اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ بدعت ہے۔ صلاۃ الحاجت کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے عام نماز پڑھتے ہو اور کوئی طریقہ نہیں،
کہ جب کوئی مشکل پیش آئی فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور حدیث مبارک میں ہے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے آقا کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی بس نماز، جیسے عام نماز پڑھتے ہو۔ عبادات جو واجب ہیں، فرض عین ہیں، ان پہ اجرت نہ لی جائے، جو فرض کفایہ ہیں ان پہ جائز ہے۔ حجر اسود کا اپنا نام کیا ہے؟ یہی نام تو ہے حجر اسود، اپنا یہ تمہارا ہے نا، یہ حجر اسود تمہارا نام ہے، اس نے چرا لیا۔ حجر مانے پتھر، اسود سیاہ ہو گیا، ایسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کا کیا اور نام کوئی خان رکھا ہوا ہو نہیں۔ رمضان المبارک کے بعد جو 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لے ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر 6 روزے شوال کے رکھ لے، اس نے گویا سارے سال کے روزے رکھے، یعنی پورا صائم الدہر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک نیکی کی 10 تو ملنی ہی ملنی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو ایک مہینے کے 300 دن ہو گئے اور 6 کے 60 ہو گئے، تو گویا یہ 36 دن کے روزے جو ہیں پورے سال کے روزے بن گئے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزے آپ روز کے برابر رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، 2 دن چھوڑ دیں، پھر رکھ لیں، یعنی شوال میں ہی 6 روزے پورے کر لیں تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک عادت بن چکی ہے، روٹین بن چکی ہے، طبیعت عادی ہو چکی ہے، اور پورے آرام سے 6 تک فارغ ہو جائیں۔ کہتے جی کہ شادی سے پہلے جو لڑکے کے ہاتھ پہ مہندی لگانا وہ ناجائز ہے، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، مرد کو ہاتھوں پہ مہندی لگانا یا اپٹن ملنا یہ سب حرام ہے۔ ہاں الا کوئی بیماری ہے، پاؤں جل گیا، ہاتھ جل گیا، بطور علاج اگر لگائے تو جائز ہے، ورنہ مرد کے لیے مہندی لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ لڑکے کے گلے میں جو نوٹوں کے ہار ڈالتے ہیں یہ بھی کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ دین اسلام سے ثابت ہے۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جی یہ 100 والا نوٹ ہے، یہ 500 والا ہے اور یہ 1000 والا ہے، یہ سارے بدعات ہیں اور ہندو کی رسمیں۔ بڑی مونڈنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک دفعہ منڈاتا ہے تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منڈاتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اور منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ایسے آدمی کو امام بھی نہ بنائے اور اذان بھی نہ دے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میری لڑکیاں تو ہیں، لڑکا نہیں ہے، اللہ عطا فرمایا، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ پاک قادر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد کی قسمت سے اولاد ملتی ہے اور عورت کی قسمت سے روزی ملتی ہے، یہ سارے من گھڑت قصے ہیں۔ بعض عورتیں آتی ہیں تو پہلی روزی بھی ختم ہو جاتی ہے، بعض عورتیں آتی ہیں تو اچھا گھلا گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ نے جو روزی جس کے لیے لکھی ہے، مرد ہے عورت ہے، یہ سب اللہ نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے تھوڑا، یہ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھنا چاہیے، زور سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز کی حالت میں آپ نماز میں ہیں اور کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواب نہیں دیں گے۔ پہلے شریعت میں نماز کی حالت میں جواب دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے منع کر دیا۔
اگر نماز کی حالت میں آدمی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتا ہے. جنازے کے ساتھ قبرستان میں جا کر دفن کرنے کے بعد اگر دعا کی جائے وہ سنت ہے، لازم دعا کی جائے، چاہے ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ اٹھا کے بغیر کریں. اپنا اپنا دعا کرو یا مل کے دعا کرو، مل کے دعا کرو، کیونکہ جتنے بندے وہاں دفن کے لیے گئے ہیں سب دعا کریں گے، اور جماعت کی دعا میں جو برکت ہے وہ اکیلے میں نہیں ہوتی. اگر ایک عورت حالت حیض میں ہے تو وہ طواف یا عمرہ کر سکتی ہے. جب مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تو عمرے کا کیا مطلب؟ جب عورت حالت حیض میں ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے تو طواف کیسے کرے گی؟ جب طواف نہیں کرے گی تو صفا مروہ کیسے دوڑے گی؟ اگر کوئی آدمی غلاف کو پکڑ لے، کوئی حدیث میں ثابت نہیں غلاف کے پکڑ کے دعا مانگنے کا. اگر ہم نے مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دیے، مولوی صاحب نے وہ پیسے غریب طلبہ کو دے دیے، تبلیغ کر دی، اس کے بعد وہ پیسے تعمیر مسجد میں لگائے جائیں، وہ جائز ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پہلے لڑکوں کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اور لڑکوں کو یہ بھی آزادی ہو کہ جو لڑکا نہ دے نہ دے. یہ نہیں کہ اس کو ڈنڈے کے زور سے کبھی لے لو اور ادھر سے آگے ہمیں دے تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. تبلیغ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تم لڑکے کو مالک بنا دو اور اس کے بعد اس کی مرضی آئے تو جمع کرا دے. جب وہ جمع کرائے گا وہ تو ہدیہ ہوگا نا، وہ تو زکوٰۃ نہیں رہے گی. زکوٰۃ تو ہم نے غریب کو دے دی. اب غریب آدمی نے آگے اپنی خوشی سے مسجد کے لیے دے دی، مدرسے کے لیے دے دی، کتاب تو جائز ہے. آج کل تو سارے مدرسے بابا اسی ہیلے پہ چل رہے ہیں. اس کے بغیر کیوں؟ ماشاءاللہ لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ ہدیہ مدرسے کو دے. توبہ، یہ زکوٰۃ بھی مجبور ہو کے دیتے ہیں. دادی دادا مر گئے، ان کے لیے اگر میں عمرہ کروں کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے. اگر ایک آدمی کو ہم نے پیسے دیے تھے کہ دم کر دینا، لیکن اس کے پیسے چوری ہو گئے، دم نہیں کیا تو دم نہیں کیا، دوبارہ کرو دم. جو چوری ہو جائے وہ اللہ کے حساب میں. ماشاءاللہ دیکھو آدمی کتنے سمجھدار ہیں کہ جو مال چور لے گئے، اچھا اللہ میاں وہ تیرا، اور جو اپنے گھر میں ہے وہ میرا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہنڈی کے پیسے دینا جو ہے، ہنڈی سے مسلمان ملکوں کو چونکہ نقصان ہوتا ہے اس لیے ہنڈی کرنا منع ہے. اور اس کے لوگ جو ہے رمضان المبارک میں آتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، بالکل دیکھیں اگر مدرسہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ مدرسہ ہے، وہاں طلبہ ہیں، وہاں مسافروں کے کھانے کا انتظام ہے، بالکل دے. مدرسے سے زیادہ حقدار کون ہے کہ وہاں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. جی آپ نے سپیکر والے کو سمجھایا تھا لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اثر ہو تو بالفائدہ کیا ہوا؟ اثر ہونے کی ضرورت ہی کیا؟ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بڑا اچھا اثر ہو جائے گا. کوئی تھوڑا صبر کرے، لیکن کہیں اللہ کو، ان کو نہ کہیں. اگر ایک مکان میں ٹی وی رکھا ہوا ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹی وی چل نہ رہا ہو، ایسے رکھا ہے تو ایک صندوق ہی ہے اور کیا ہے. اگر چل رہا ہو شور آئے گا، خشوع نہیں ہوگا، اور اگر نعوذ باللہ تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں تو اور گناہ بھی ہے. میں نے عمرہ کر لیا لیکن احرام اتار کے بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے بال کٹا کے پھر کپڑے پہنو. ورنہ اب اوپر کی چادر ہے اتار کے رکھ دیتے ہیں، آدمی بال کٹواتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر اکیلا نماز پڑھے گا تو ایک درجہ،
محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 درجہ، جامع مسجد میں پڑھے تو 27 درجے ثواب۔ سارے ملک میں بعض صحت مند عورتیں ہوتی ہیں، بچہ اٹھائے ہوئے خیرات مانگتی ہیں، ناجائز ہے۔ پہلے تو عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے آگے منہ کھولنا اور ہاتھ پھیلانا اور مانگنا حرام ہے، اور دوسرا تندرست عورت ہے، شادی کر لے، نوکری کر لے، اس کو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگوں کو دینا جو ہے وہ تو حرام کی مدد کرنا ہے۔ ملک میں صدقہ اور خیرات کا گوشت جو ہے پرندوں کو ڈالتے، پرندے تو گوشت نہیں کھاتے، تمہارے ملک کے پرندے کھاتے ہوں تو اللہ کو پتا۔ ہاں جی کیا پتا وہ خاص پرندے ہوں، 11ویں کھانے والے، دودھ پینے والے، کوئی خاص۔ بہرحال عام پرندے تو گوشت نہیں کھاتے۔ بہر صورت پرندوں کو خیرات ڈالیں جو کھاتے ہوں۔ دو آدمی اب عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی نماز قصر ہوگی، بالکل قصر ہوگی، مسافر ہیں۔ جب تک کسی جگہ 15 دن مکمل ٹھہرنے کی نیت نہ کریں وہ مسافر ہیں۔ اگر ہم نے بینک میں رقم جمع کرا لی اور وہاں سے جو ہمیں منافع ملتا ہے وہ غریبوں کو دے دے، وہ حرام ہے، وہ سود ہے، منافع کہاں ہے؟ اگر میں نے غسل کر کے احرام باندھ کے مسجد حرام میں جا کے اپنے گھر سے احرام باندھو تو جمعہ عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ حد حرم سے باہر جا کے احرام نہ باندھا جائے۔ اپنے گھر سے احرام باندھ کے حج پہ جانا ہے، البتہ عمرے کے لیے لازم حد حرم سے باہر نکلنا ہے۔ اگر لڑکی کے باپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے میں اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا، لیکن لڑکے کے باپ نے کہا کہ میں مدد کر دیتا ہوں، آپ شادی کریں، کوئی حرج نہیں، اگر دونوں خوشی سے ایک دوسرے کی مدد کر دیں اچھی بات ہے۔ رحمت پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ملے تھے، بالکل جھوٹ ہے، ایسے لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ارے پہاڑی علاقوں میں کنویں نہیں ہوتے، تالاب ہوتے ہیں، لیکن اس تالاب سے کتا بھی پانی پیتا ہے اور لومڑیاں بھی پانی پیتی۔ اگر تالاب بڑا ہے کوئی حرج نہیں۔ اگر والد اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دے جائز ہے، لیکن کچھ اپنے پاس بھی رکھنا انشاءاللہ، ورنہ گھر سے نکال دیں گے۔ جب جائیداد ان کو مل گئی تو باپ کی کیا ضرورت ہے، اسی دن انشاءاللہ گھر سے نکال دیں، تقسیم کرنا لیکن ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ قرآن مجید کا چومنا جو ہے کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں، لیکن بعض صحابہ سے اور تابعین سے ثبوت ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا لیکن کھول کے دیکھتا رہتا ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ میں جدے میں رہنے والا ہوں اور